اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانوں پر اللہ رب العزت کا یہ فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے انسان کو ایک مخدوم بنایا، یعنی خدمت لینے والا بنایا، اور انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے سب کو انسان کا خادم بنایا ہے۔ ہم خادم کے طور پر بعض دفعہ جانوروں پر سواری کا کام بھی لیتے ہیں، اور بعض دفعہ بوجھ لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے بھی ہیں۔ اب اس دور میں اتنا تو نہیں رہا کیونکہ جدید چیزیں آ چکی ہے، لیکن آج بھی بیل بنڈی وغیرہ اس کا ثبوت مل سکتا ہے۔ بہرحال اللہ نے انسان کو مخدوم بنایا، یعنی خدمت لینے والا بنایا، اور اسی طرح انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے، چاہے وہ جاندار ہو یا غیر جاندار ہو، سب کو اللہ نے انسان کا خادم بنایا ہے۔ اسی طرح انسان کی ایک فطرت اللہ نے یہ بھی رکھی ہے کہ وہ گوشت کو پسند کرتا ہے، تو اللہ نے اس کے لیے کچھ جانور وہ رکھے جو اس کے لیے حلال ہیں، وہ کھا سکتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں، تو ان احسانات کی وجہ سے اس کو اللہ کا ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے لیے اور اس سے پہلے ایک بات یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت نے جو ہم کو جانوروں کو خادم بنایا ہے، اسی سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھے کہ قدیم زمانے سے یہ چیز چلتے ہوئے آ رہی ہے کہ آدمی جانور کا خون بہانا اپنا خدا سے تقرب کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کے ذریعے جو کام ہوا، یعنی اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر جو دمبا رکھا تھا، وہ دمبا آپ نے ذبح کیا۔ بہرحال وہ ایک واقعہ ہے، تو یہ ایک رخ دیتا ہے کہ بھئی یہ واقعی تقرب کا ذریعہ ہے۔ اس کے لیے اللہ نے مسلمانوں کے لیے ایک عید رکھی ہے جس کے اندر وہ قربانی دیتے ہیں، جانوروں کی قربانی دیتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں جناب نبی کریم علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان قربانی کے ایام میں قربانی سے افضل، خون بہانے سے افضل کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی، کوئی لادینی طبقے کا ذہن رکھنے والا کوئی یہ کہتا ہے کہ قربانی کے بجائے صدقہ دے دیا جائے تاکہ غریبوں کی مدد ہو جائے، یہ سب اسلام کے خلاف ذہنیت رکھنے والے لوگوں کا ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام صاف الفاظ میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان ایام میں قربانی کے علاوہ کوئی بھی چیز افضل نہیں ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی چیز کی افضلیت یا غیر افضلیت کو بتانے والے؟ آج یہ چیز ہمارے ذہنوں میں اس وجہ سے بھی آتی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، اس میں بہت سارے ایسے گمراہ عقائد رکھنے والے جو جناب نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کو سمجھنے سے قاصر ہے، جو آپ کے فرمان کو غلط سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کی باتیں سنتے اور ہم فیصلہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہم کیا قربانی کے بجائے، کیونکہ لاک ڈاؤن کے بھی حالات ایسے ایسے حالات چل رہے ہیں، تو ہم ان حالات کے اندر کیا ہم صدقہ دے لیں؟ اگر آپ صدقہ دے لیں گے تو وہ صدقہ کوئی قبول نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے کہ اگر آج آپ کو فجر کی نماز پڑھنے کا دل نہیں کر رہا تھا، آپ نے اس کے بجائے یہ کہا کہ آج میں فجر کی نماز کے بجائے روزہ رکھ لوں گا، تو کیا آپ کی یہ فجر کی نماز ادا ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ نے جو واجب آپ کے لیے رکھا ہے قربانی، اگر آپ صاحب استطاعت ہے، اگر آپ نصاب کے مالک ہے، نصاب کا تذکرہ تو گزشتہ آ گیا تھا، اگر آپ نصاب کے مالک ہیں
تو اب آپ پر قربانی واجب ہے، اب آپ پر صدقہ واجب نہیں ہے، اب آپ پر قربانی واجب ہے، اس لیے آپ کو قربانی کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے یہ جو ذہن بن رہا ہے اس ذہن کو ہم بدلنا چاہیے۔ یہ ذہن اگر کسی کا ہو تو ہم صاف طور پر ان سے کہے کہ ہم ایمان جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دین پر لائے ہیں، ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنے والے ہیں۔ یہ ذاتی قیاس کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں جو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پر انگلی اٹھا رہے ہیں؟ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، وہ اس کے مقابل میں دوسری بات کر رہے ہیں، تو کیا یہ لوگ صحیح ہو سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ لوگ غلط ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے ان چیزوں کو ذہن میں رکھے، اور جب آپ قربانی کا ارادہ کریں تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، ہمارا ایک مزاج یہ بن رہا ہے اور ایک طبقہ یہ کہہ بھی رہا ہے کہ آپ کیا گھر میں قربانی کر کے مصیبت جھیلیں گے، آپ ایسا کیجئے کہ یہ کسی تنظیمیں جو کرتی ہیں، جس طرح ہم حج میں کرتے ہیں، پیسہ جمع کر دیے، قربانی ہو گئی، واللہ عالم قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن ہمارے پاس بھی یہ مزاج پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی تنظیم کے حوالے ہم کوئی قربانی کر دے، وہ تنظیم کر لے گی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس تنظیم جو قربانی کے مسائل سے ناواقف، جس میں علماء کا طبقہ نہیں ہے، جس کے اندر کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو قربانی کے مسائل جانتے ہوں، تو ہم اس جگہ اپنی قربانی دے کر ہم اپنی قربانی کیوں ضائع کریں؟ اسی لیے ان جگہوں پر قربانی دینے سے بچنا چاہیے، اور افضل یہی ہے کہ جس کی قربانی ہو وہ خود ذبح کرے تاکہ وہ زیادہ فضیلت اس کو حاصل ہو سکے۔ دیگر جگہوں پر قربانی دینا یہ سب ایک مزاج بن رہا ہے، کیا ضرورت ہے؟ آپ قربانی دیجئے، آپ گوشت پہنچانے کے لیے سب سے پہلا مستحق آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کے گھر کے اطراف کا غریب ہے، آپ ان کو دیجئے۔ اگر آپ کو دوسری جگہوں پر دینا ہے، آپ خود تشریف لے جائیے، آپ وہاں جا کر خود ذبح کیجئے، خود تقسیم کیجئے۔ کیا معلوم کہ آپ کی قربانی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ اسی لیے قربانی خود کرنے کا مزاج بنائیے اور خود قربانی کیجئے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ جب قربانی کریں تو آپ خود اپنے ہاتھ سے قربانی کریں، اور پھر بہتر کیا ہے؟ پہلے دن آپ کریں، وہ زیادہ فضیلت والا دن ہے، اس کے بعد کی کم فضیلت دوسرے دن، اس کی اور کم فضیلت تیسرے دن ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے دن قربانی کریں۔ ہم اس لیے پہلے دن عموماً چھوڑ دیتے ہیں کہ قصائی کی اجرت زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو کیا ہم کو اس کا بدلہ نہیں ملے گا؟ بلکہ اس کا بدلہ ہم کو دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا، اور یہی ہمارا اخلاص اللہ کے پاس پہنچنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ آپ جو قربانی کر رہے ہیں، آپ کا گوشت، اس قربانی سے بہنے والا خون اللہ کو پہنچنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو اگر کوئی پہنچنے والی چیز ہے تو وہ آپ کے دل سے جو اخلاص کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں وہ اللہ کے پاس پہنچے گا۔ اسی لیے جتنا ہو سکے قربانی میں خرچ کرنا چاہیے۔ عموماً ہمارے پاس ایک مزاج یہ اور بن رہا ہے کہ ہمارے پاس تو جانور مہنگا ہے، فلاں علاقوں میں جانور سستا ہے، وہاں دے دو۔ بعض آ بھی رہے ہیں اشتہارات کے 1500 روپے میں ایک حصہ ہے، ایسی جگہوں پر ہم دے دیتے ہیں۔ ارے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اگر پیچھے ہٹو گے، جو اللہ آپ کو دے رہا ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے آپ کو دیا، آپ صاحب استطاعت بنے، جس نے آپ کو دیا ہے اس پر خرچ کرنے سے آپ پیچھے ہٹتے ہیں، افسوس کی بات ہے۔ اسی طرح کچھ مسائل تھے ذکر کرنے تھے، لیکن اذان دیر سے ہوئی، اس لیے تقریر دیر سے شروع ہوئی اور ساری چیزیں نہیں آ سکتی، لیکن مختصر یہ کہ ہم اگر مرحومین کے نام سے اگر قربانی کر رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھے، اگر مجھ پر، ہم پر اگر قربانی واجب ہے تو ہم پہلے اپنی قربانی کریں۔ ہم پر واجب ہے، ہم پہلے کریں۔ مرحومین کے نام پہ تو نفل ہے،
آپ پہلے اپنے لیے کیجئے، اس کے بعد مرحومین کے لیے کیجئے۔ اور اسی طرح جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ کے اس امت پر احسانات ہے، آپ ان کے نام پہ بھی کیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ حصہ بچ گیا ہے اللہ کے نبی کے نام پر کر دیا جائے، یا ایسا نہ ہو کہ سستے میں بکرا مل رہا ہے، تیسرے دن مل رہا ہے، کم قیمت میں مل رہا ہے، 4,000-4,500 میں مل رہا ہے، کر دو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ کو بچا ہوا مال نہیں دینا چاہیے، بلکہ ہم جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہم سب سے عمدہ ہو، سب سے افضل دن ہو، اس دن اور سب سے عمدہ دینا چاہیے۔ یہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ سے محبت کا بھی تقاضا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے جس کے اندر بے اعتدالی دیکھی جا رہی ہے، مسئلے کی ناواقفیت کی بنیاد پر یا مسئلے کو غلط سمجھنے کی بنیاد پر یہ ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے کوئی دوست احباب یا ہمارے کوئی رشتہ دار باہر ملک میں رہتے ہیں، مثال کے طور پر سعودی عرب میں رہتے ہیں، وہ قربانی کے لیے جانور یہاں دے دیتے ہیں، تو ہم قربانی وہ ایسا کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس 9 ذی الحج ہے اور ان کے پاس تو 10 ذی الحج ہے، یعنی ان کے پاس قربانی کا دن آ گیا، ابھی ہمارے پاس قربانی کا دن نہیں آیا اور قربانی ذبح ہمارے پاس ہونی ہے۔ اس سلسلے میں ایک بنیادی بات یہ ذہن میں رکھے کہ قربانی کرانے والے کے پاس قربانی کا دن ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح جہاں پر قربانی ہو رہی ہے، جہاں جانور کٹ رہا ہے، وہاں پر بھی قربانی کا دن ہونا ضروری ہے۔ اگر ان دونوں چیزیں، اگر دونوں میں سے کوئی ایک چیز نہ پائی جا رہی ہے تو قربانی نہیں ہوگی، قربانی ہرگز نہیں ہوگی۔ اسی لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اس کو ذرا سمجھیے، تھوڑا سا مثال کے اندر جا کر سمجھیے۔ میں رہ رہا ہوں ہندوستان کے اندر، میرے کوئی دوست رہ رہے ہیں یا رشتہ دار سعودی عرب میں رہ رہے ہیں، ان کے پاس ایک دن پہلے قربانی ہوتی ہے، اور وہ مجھے قربانی کی ذمہ داری دے رہے ہیں اور میں یہاں پر ان کی قربانی کر رہا ہوں۔ تو اب وہ عید کی نماز پڑھ کے آئے، مجھے فون کر دیا کہ میں عید کی نماز پڑھ لیا، ذبح کر لو۔ اگر میں یہاں پر، کیونکہ یہاں 9 ذی الحج ہے، ابھی یہاں 10 ذی الحج نہیں آیا، یہاں قربانی کے ایام شروع نہیں ہوئے، اب میں یہاں پر وہ قربانی کا جانور اگر ذبح کر رہا ہوں تو ان کی قربانی ادا نہیں ہوئی، کیونکہ قربانی کے ایام جانور کے پائے نہیں جا رہے ہیں، اس لیے یہ قربانی نہیں ہوئی۔ اور ان چیزوں میں خاص طور پر بے اعتدالی ہو رہی ہے، بلا خوف و خطر کے ذبح کیے جا رہے ہیں۔ ان کو یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کی قربانی نہیں ہوئی۔ قربانی کرانے والے اور جہاں جانور ہے وہاں پر دونوں جگہ قربانی کے ایام پائے جانے ضروری ہے، اگر نہیں پائے گئے تو نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر میں سعودی عرب میں دے رہا ہوں تو میرے پاس ابھی 9 ذی الحج ہے اور ان کے پاس 10 ذی الحج ہے، اگر وہ میری قربانی ان کے 10 ذی الحج کے مطابق اگر کر رہے ہیں تو میری قربانی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ جہاں میں ہوں قربانی کرانے والے کے پاس ایام قربانی نہیں ہے، اسی لیے قربانی نہیں ہوگی۔ ان چیزوں میں خاص طور پر احتیاط برتنی چاہیے۔ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لے، آسان اور خلاصہ صرف اتنا ہی ہے کہ جہاں جانور ہے وہاں قربانی کے ایام پانا ضروری ہے، اور جو قربانی کروا رہا ہے اس کے پاس بھی قربانی کے ایام کروانا ضروری ہے۔ اگر وہ ہندوستانی اعتبار سے 13 ذی الحجہ کو، اگر 12 ذی الحجہ کو اگر سعودی کا آدمی اگر یہاں قربانی کروانا چاہتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ قربانی کروانے والے کے پاس اب ایام قربانی ختم ہو چکے ہیں۔ اسی لیے یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، یہ غلط قربانی کرنے سے بچے، مسئلے کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ اور آخر میں ایک بات یہ ہے کہ اب 9 ذی الحج آ رہا ہے، اس کا جو عرفہ کا روزہ ہے، اس سلسلے میں گزشتہ فضائل آئے ہیں کہ اگر کوئی شخص عرفے کا روزہ اگر رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس عرفے کے روزے کو پچھلے اور اگلے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے عرفے کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایام تشریق آ رہے ہیں، ہر نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیر کہنی ہے، اس کا اہتمام کرے، اور اگر کوئی بھول جائے تو کوئی ایک شخص بلند آواز سے کہے تاکہ دوسروں کو یاد آ جائے۔ اور اسی طرح ان تکبیرات کا اہتمام۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اندر فرق یہ ہے کہ عید الفطر کے اندر
آہستہ آواز سے تکبیر کہی جاتی تھی، لیکن عید الاضحیٰ کے اندر جب آپ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے آئیں تو بلند آواز سے تکبیر کہتے ہوئے آنا چاہیے، کم از کم اپنے کان کو تو سنے آئے، اتنی بلند آواز سے کہتے ہوئے آنا چاہیے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت صحیح طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات کے مطابق ہم کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔